الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم باها بهم ملائكته فقال يا ملائكتي ما جزاء أجير وفى عمله. قالوا ربنا جزاؤه أن يوفى أجره. قال ملائكتي عبيدي وإمائي قضوا فريضتي عليهم ثم خرجوا يعجون إلى الدعاء وعزتي وجلالي وكرمي وعلوي وارتفاع مكاني لأجيبنهم فيقول ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات. قال فيرجعون مغفورا لهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
گرامی قدر محترم مکرم معزز سامعین، اللہ جل شانہ کا بے پناہ فضل اور احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اور امت مسلمہ کو ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں اور سعادتوں کے بعد ہمیں عید الفطر کی خوشیاں نصیب فرمائی ہیں۔ لیکن ہماری یہ خوشی امت مسلمہ پر لگنے والے ایک بہت گہرے زخم سے چور چور ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو جہاں جہاں تکلیف اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، خصوصاً فلسطین کے اندر، اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی تکلیفوں کو ختم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے اور ان کی نصرت کے لیے پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں کے اندر جذبے پیدا فرمائے۔ جس سطح کا جذبہ ہمارے ہاں عوام کے اندر پایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ یہی جذبہ ہمارے مسلم حکمرانوں کے اندر پیدا فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جرنیلوں کے اندر یہ جذبہ پیدا فرما دیں، اور یاد رکھیے جس دن یہ جذبہ امت مسلمہ کی قیادت میں جرنیلوں اور حکمرانوں کے اندر پیدا ہو گیا، یقین جانیے ہمیں پوری دنیا کے اندر اسلام کی عزت، اسلام کی رونق، اسلام کی رمق نظر آئے گی، اور جو مسلمان تکالیف کا سامنا کر رہے ہیں، جن کو کرنا پڑ رہا ہے، ان کو یہ دن دیکھنے نہیں پڑیں گے۔ بہرحال ہماری یہ خوشی آج پھر ایک غم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے غموں کو ختم فرمائے اور امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، ساتھیوں، مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سال میں 2 مرتبہ خوشی کرنے کے مواقع عطا فرمائے۔ یہ خوشی کرنے کے مواقع اللہ تعالیٰ نے دونوں عبادات کے ساتھ جوڑ دیے ہیں۔ ایک مسلمان عید الفطر کی خوشی اس وقت مناتا ہے جب مسلمان رمضان المبارک کے روزے رکھ کر اور تراویحیں پڑھ کر اور عبادات کر کر، اعتکاف کر کر، صدقات اور خیرات دے کر فارغ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مسلمان کو خوشی کے طور پر عید الفطر کا دن عطا فرمایا جاتا ہے۔ اور یوں نہیں، مسلمان اپنے گھر سے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے مسلمان اپنے گھر سے عید کی نماز کے لیے نکلتا ہے اور عید کی نماز ادا کر رہا ہے، وہاں پر بھی اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے اور سن رہا ہے، اور اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے، پھر وہاں پر عبادات کے طور پر نماز ہو رہی ہے، پھر نماز کے بعد خطبہ ہو رہا ہے، پھر خطبے کے بعد پھر جب اپنے گھر واپس پلٹتا ہے تو بھی ترتیب یہ بتائی گئی ہے، اسی تکبیر کو اپنی زبان پر آپ جاری رکھیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جانے والی خوشی پر شکرانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دیگر ادیان مذاہب میں سے نکال کر، پوری دنیا کے اندر جو مذاہب ہیں ان سے ہٹا کر، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اسلام جیسا خوبصورت مذہب عطا فرمایا۔ اس خوبصورت مذہب میں پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادات کی توفیق عطا فرمائی،
ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ادا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی میں نے حدیث پڑھی ہے جس کا خلاصہ یوں ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں عید الفطر کے دن جب یہ لوگ اپنے گھروں سے اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے نکلتے ہیں اور عیدگاہ کی طرف پہنچتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب کر کر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ میرے بندے ہیں اور یہ مجھے یاد کر رہے ہیں اور میرا ذکر کر رہے ہیں، میری بڑائی بیان کر رہے ہیں، اب بتاؤ ان کا کیا اجر ہونا چاہیے۔ یہ میرا حکم پورا کر کر پورا مہینے انہوں نے روزہ رکھا اور تراویح پڑھی اور عبادات کی اور اعتکاف میں بیٹھے اور خیر کے کاموں میں شریک ہوئے، اور اس کے بعد یہ اب عید کی نماز کے لیے یہ یہاں آ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مخاطب کر کر کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، میں اپنی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اپنی کبریائی کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اپنے بلند مقام اور مرتبے کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ میں نے ان کی مغفرت فرما دی ہے۔ بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ یوں فرماتے کہ میں نے ان کی مغفرت فرما دی تو بھی کافی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قسمیہ جملے ارشاد فرمائے، میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی، وعزتی وجلالی، عظمتوں والے جملے بیان فرما کر اللہ تعالیٰ وضاحت فرما رہے ہیں فرشتوں کے سامنے، فرشتوں کو گواہ بنا رہے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کو کی مغفرت کر دی اور ان کے ساتھ مغفرت والا معاملہ فرما دیا، اور صرف مغفرت ہی نہیں کی بلکہ ان کے گناہوں کو ان کی نیکیوں سے بدل دیا۔ کیوں؟ ان کی فرما برداری پر یہ انعام دیا جا رہا ہے۔ تو اصل چیز کیا ہوئی؟ اصل چیز اللہ تعالیٰ جل شانہ کی اطاعت، فرما برداری اور بندگی ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ضابطے کو اپنانا۔ اس پر اللہ جل شانہ خوش ہو کر اپنے بندوں کی مغفرت کا بھی اعلان فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں کہ میں ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل رہا ہوں۔ یاد رکھیے یہ عید کی خوشیاں انہی کو حقیقت میں صحیح معنوں میں ملیں گی جنہوں نے رمضان المبارک کی صحیح قدر کی ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی پوری فکر کی اور کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم روزے کو انہوں نے پورے انداز میں صحیح طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کی، اور روزوں میں ڈنڈی نہیں ماری، روزے مکمل رکھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت کا اعلان فرما رہے ہیں۔ اور یہ حقیقت میں خوشی بھی انہی کی ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا رمضان میں، جو عبادات کرتے رہے۔ ان کی خوشی نہیں ہے جنہوں نے اللہ کے حکم روزے کو پورا نہیں کیا۔ ہاں وہ نئے کپڑے تو پہن لیں گے، اچھے کھانے بھی کھا لیں گے، عیدی بھی لے لیں گے اور دے لیں گے، ایک دوسرے کو عید مبارک بھی کہہ لیں گے، لیکن حقیقت میں ان کا دل عید کی خوشی سے معمور نہیں ہوگا۔ حقیقت میں عید کی خوشی اسی کو میسر آئے گی، دلی طور پر اطمینان اور راحت قلبی اس کو میسر آئے جس نے اللہ جل شانہ کے حکم کو پورا کیا۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہم نے رمضان المبارک میں پورا کیا، اللہ کی توفیق سے ہم یہ کوشش کریں کہ ہم پورا سال مزید بھی ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کریں گے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اللہ کا حکم اور سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لیے مشعل راہ ہوگی۔ تو پہلی عید ہمیں دی کب؟ جب رمضان مکمل ہوا، اور رمضان کے مکمل ہوتے ہی عظیم عبادت کے اختتام پر ہمیں عید الفطر دی جا رہی ہے۔ اور دوسری عید ہمیں کب دی گئی؟ مسلمانوں کو حج کی عظیم نعمت دی جا رہی ہے، حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے بیت اللہ حرمین شریفین جا رہے ہیں۔ جن کو اللہ نے توفیق دی وہ حرمین جا رہے ہیں، وہاں جا کر بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، وہاں حج کر رہے ہیں اور ارکان حج ادا کر رہے ہیں۔ اور جیسے ہی حج کی عبادت مکمل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سال کی دوسری خوشی عید الاضحیٰ کی عنایت فرما دی۔ تو مسلمانوں کی دونوں خوشیاں
بڑی بڑی عبادات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، وابستہ ہیں۔ مقصود یہ بتلانا ہے کہ دیکھو مسلمان کی خوشی بھی اللہ کی عبادت سے جڑی ہوئی ہے، مسلمان کی خوشی بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے، مسلمان کی غمی بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے، مسلمان کی خوشی بھی اللہ اور اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ضابطے کے مطابق ہے، اس سے ہٹ کے نہیں ہے۔ وہ مسلمان ہے جو اپنی خوشی میں اس بات کا خیال رکھ رہا ہے کہ میرے رب کا کیا حکم ہے اور میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے لیے ہدایات کیا ہیں، وہ مسلمان ہے۔ اور جو اس بات کا لحاظ نہیں رکھ رہا، من چاہی زندگی کے مطابق جیسے دل چاہ رہا ہے خوشی میں لگا ہوا ہے، اور جیسے دل چاہ رہا ہے ویسے ہی اپنی مرضی سے غم میں منا رہا ہے، وہ اس بات کی رعایت نہیں کر رہا کہ میرے رب نے مجھے کیا فرمایا اور میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کیا ہدایات دی ہیں۔ اگر اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے تو اس کے لیے خوشی کوئی خوشی نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو خوشیاں جو منائی ہمیں اور آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ہمیں اور آپ کو بتانے والا کون ہے؟ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے روزے رکھے، رمضان کے بعد شوال کا چاند دیکھا، پھر آپ نے عید الفطر کا دن منایا اور آپ نے عیدگاہ میں نماز پڑھی اور آپ نے عید میں نماز کے ساتھ خطبے ادا کیے اور مسلمانوں کے لیے دعائیں کی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشادات بتائے کہ رمضان کے بعد عید کے موقع پر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ یوں خوشیوں سے نواز رہے ہیں۔ یہ کس نے بتایا؟ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مقدس جماعت نے بتایا۔ یہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت کون ہے؟ جنہوں نے کلمہ حضور سے پڑھا۔ صحابہ کرام کی مقدس جماعت کون ہے؟ جنہوں نے نماز حضور سے سیکھ کر پڑھی، جنہوں نے زکوٰۃ حضور سے سیکھ کر ادا کی، جنہوں نے روزہ حضور سے سیکھ کر رکھا، جنہوں نے تمام عبادات حضور سے سیکھ کر ادا کی، جو صدقہ اور زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھ کر ادا کر رہے ہیں، حضور کا حکم سن کر ادا کر رہے ہیں۔ وہ جب نماز کے لیے آتے ہیں تو مسجد میں حضور موجود ہیں، وہ صدقہ فطر ادا کر رہے ہیں تو حضور کے سامنے ادا کر رہے ہیں، وہ روزہ رکھ رہے ہیں تو حضور کے ساتھ رکھ رہے ہیں، افطاری کر رہے ہیں تو حضور کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو حضور ساتھ ہیں۔ صحابہ وہ مقدس جماعت ہیں، اللہ کا حکم نازل ہو رہا ہے، حضور پر اتر رہا ہے، ایک ایک آیت اتر رہی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام زبان مبارکہ سے پڑھ کر بتلا رہے ہیں، وہ سننے والے حضور کی زبان سے صحابہ ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو آج ہم 1400 سال کے بعد بھائی رمضان کے روزے، رمضان کی تراویح، رمضان کی عبادات، صدقۃ الفطر، پھر وہ عید، یہ سارے معاملات جو ہم 1400 سال بعد کر کے ہم خوشی محسوس کر رہے ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، تو بھائی یہ دین کا کام ہمیں بتانے والے، پہنچانے والے، ہم تک لانے والے کون ہیں؟ حضور سے لے کر ہمیں دینے والے کون ہیں؟ وہ صحابہ کرام ہیں۔ اور آج صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اگر عزتیں محفوظ نہیں ہوں گی تو اس کائنات میں کسی کی عزت محفوظ نہیں ہوگی۔ اگر صحابہ کرام کا ایمان محفوظ نہیں ہوگا کسی کا ایمان محفوظ نہیں ہوگا، اگر صحابہ کرام کا عمل محفوظ نہیں ہوگا کسی کا عمل محفوظ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کا ایمان تو وہ تھا جو حضور نے جن کو کلمہ پڑھایا۔ اگر آج کوئی کہے کہ جناب ہم صحابہ کے ایمان کو نہیں مانتے، جو حضور سے سیکھنے والے کے ایمان کو نہیں مان رہا، وہ میرے اور آپ کے کلمہ پڑھنے اور ایمان، روزہ، تراویح، صدقۃ الفطر اور عید کو کیسے مان لے گا؟ کیسے مان لے گا؟ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سکھائے ہوئے کلمہ پڑھنے والوں کو نہیں مان رہا، حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو نہیں مان رہا، حضور کے ساتھ روزہ رکھنے والوں کو نہیں مان رہا، مجھے اور آپ کو وہ کیسے مان لے گا؟ دھڑلے سے چینل پر بیٹھ کر یوں صحابہ کرام کی شان میں زبان درازی کرنا اور صحابہ کرام کی گستاخی کرنا اور توہین کرنا، جس نے اپنا شیوا بنا لیا ہے وہ کسی صورت میں مسلمانوں کے لیے خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔
کسی صورت میں امت مسلمہ کے لیے خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ امت مسلمہ کے لیے خیر خواہ وہ ہوگا، امت مسلمہ کے لیے محبت کرنے والا، دلی جذبات رکھنے والا، پیار کرنے والا، جوڑ رکھنے والا، تعلق رکھنے والا، غمخواری کرنے والا وہ ہوگا جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے، صحابہ سے محبت کر رہا ہو اور ان کے لیے اپنے دل میں جذبہ ایمان رکھتا ہو کہ وہ مومن ہیں، وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سکھائے ہوئے ہیں، ان کا ایمان بھی وزنی، ان کی نمازیں بھی وزنی، ان کے روزے بھی وزنی، ان کا ایک ایک عمل وزنی، اور اتنا وزنی ہے کہ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر لے، اور صحابہ اکرام میں سے کسی ایک نے اگر ایک کھجور کی گٹھلی کے دانے کے برابر بھی اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کیا ہے، یہ ایک کھجور اللہ کے راستے میں خرچ کیے یا آدھی کھجور بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیے، اس مختصر سا عمل جو صحابہ نے کیا ہے، پوری امت اگر سونے پہاڑ کے برابر بھی خرچ کر لے، ان صحابہ کرام کے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرنے والے عمل کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں۔ جب صحابہ کے ایمان کو حضور نے اتنا بڑا کر دیا، اتنا بلند کر دیا، اتنا مضبوط کر دیا، تو میرا اور آپ کا کیا فرض بنتا ہے؟ ہم حضور کی بات کو مان لیں، حضور کی بات کو دل و جان سے قبول کر لیں کہ حضور نے جن کے ایمان کو قبول کر لیا ہم بھی قبول کر لیں، حضور جن کے ایمان کی تعریف کر رہے ہیں ہم ان کے ایمان کو مان لیں، حضور جن کے عمل کی تعریف کر رہے ہیں ہم ان کے عمل کو مان لیں، جن کو حضور کہہ رہے ہیں یہ جنتی ہے ہم ان کو جنتی مان لیں۔ ہماری کامیابی اسی کے اندر ہے۔ اگر ہم ان کے ایمان میں کمزوری سمجھیں گے کسی کے کہنے پر یا ورغلانے پر، تو یقین جانیے حضور سے عمل پہنچانے والے وہی ہیں۔ اگر وہ عمل میں کمزور ہوئے تو 1400 سال کے بعد دنیا کا کوئی بندہ، کوئی مومن عمل میں مضبوط نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے، صحابہ کا ایمان مضبوط اور معتبر ہوگا تو دنیا میں بعد والوں کا ایمان بھی قابل اعتبار ہوگا۔ اگر صحابہ کرام کا ایمان مشکوک کر دیا تو آپ کا اور میرا ایمان کسی طریقے سے معتبر نہیں رہ سکتا، کسی طریقے سے نہیں رہ سکتا۔ تو یہ ہمارے مسلمانوں کا مسلمہ عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ اس لیے ہے کہ علماء کرام کی طرف سے بتایا گیا ہے تمام پورے پاکستان کے خطباء کو، ائمہ کرام کو، کہ وہ مساجد کے اندر عید کے موقع پر خاص طور پر صحابہ کرام کی عزت، عظمت، شان، مقام، رفعت اور بلندی اور ان کے ایمان کی مضبوطی پر بات کریں اور امت کو بتائیں کہ صحابہ مضبوط ایمان والے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ برملا آج ایک طبقہ اٹھ کر صحابہ کرام کے ایمان پر اپنی زبان کھول رہا ہے، صحابہ کرام کے ایمان پر دسترازی کر رہا ہے، صحابہ کرام کے ایمان کے خلاف نامناسب گفتگو کر رہا ہے، صحابہ کرام کے اعمال پر نامناسب گفتگو کر رہا ہے۔ ہم ایسے طبقے کی بات کو نہیں مانتے، ہم امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین رکھتے ہیں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے شاگردوں کو کامیاب مسلمان مانتے ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت مسلمانوں کا مسلمہ عقیدہ ہے۔ ساتھ ساتھ فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، آپ کو معلوم ہے گزشتہ دنوں اسرائیل نے کس طرح مسلمانوں کو ظلم، جبر اور تشدد کا نشانہ بنایا۔ نہتے نماز پڑھتے ہوئے مسلمانوں کو ٹھڈے مارے گئے، پستولوں سے مارا گیا اور ڈنڈوں سے مارا گیا، ان پر گولیاں فائر کی گئیں، ان کو زخمی کیا گیا۔ وہ بیچارے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو دھکے دے کر ان کی نمازیں توڑی گئیں، اور جو نماز نہیں توڑ رہے ہیں ان کو ڈنڈے مارے گئے، پستولوں کے بٹ مارے گئے، حتیٰ کہ ان کو جو ہے وہ گولیاں مار کر شہید کیا گیا، زخمی کیا گیا۔ کافی تعداد میں وہاں پر افراد، خواتین، مرد، بچے زخمی بھی ہیں، اور کتنے ہیں جن کے وہاں انہوں نے جنازے پڑھ لیے ہیں۔ میرے عزیزو، اس خوشی کے موقع پر پوری امت مسلمہ کے دل میں اس وقت غم ہے۔ فلسطین کے مسلمانوں کا غم امت مسلمہ کے دلوں میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں۔ آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے پورا جسم درد محسوس کرتا ہے، پاؤں میں تکلیف ہوتی ہے پورا جسم درد محسوس کرتا ہے،
فلسطین کے اندر مسلمانوں کو تکلیف ہوگی، پوری دنیا کے مسلمان تکلیف محسوس کریں گے۔ کشمیر میں مسلمانوں کو تکلیف ہوگی، پوری دنیا کے مسلمان تکلیف محسوس کریں گے۔ برما کے مسلمانوں کو تکلیف ہوگی، پوری دنیا کے مسلمان تکلیف محسوس کریں گے، اس لیے کہ پوری امت مسلمہ ایک جسم کی طرح ہے، کسی ایک کو تکلیف ہوگی، پوری امت مسلمہ کو درد محسوس ہونا چاہیے۔ اگر محسوس نہیں ہو رہا تو یقین جانیے آپ کو مسلمانوں کا احساس نہیں ہے۔ تو ہمیں اس خوشی کے موقع پر اپنے مسلمان بھائیوں کو یاد رکھنا ہے، بھرپور انداز میں ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع عنایت فرمائیں گے تو ہم ان کے دفاع کے لیے آگے پہلی صف میں کھڑے ہوں گے، اور دوسرے نمبر پر ہم بھرپور انداز میں ان کے لیے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ان کے غموں کو ختم فرمائے، ان کی تکلیفوں کو ختم فرمائے، اور تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ غیرت عطا فرمائے مسلم حکمرانوں کو، جرنیلوں کو، فوج کے ذمہ داران کو، جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی ہے، جن کے پاس قوت موجود ہے، وہ قوت جو اسلام کے نام پر ملی، وہ طاقت جو اسلام کے بل بوتے پر ان کو ملی ہے، وہ طاقت قوت وہ ان کو اہل اسلام کے لیے استعمال کرنا، اور استعمال کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، اور ان لوگوں کو زبان استعمال کرنا، اور سخت لہجے میں ان کو زبان استعمال کرنا، اور دشمن کے سامنے کھڑے ہونا اور ان کو للکارنا کہ اگر مسلمانوں کے سامنے آؤ گے، ان کو نقصان پہنچانے کے لیے آؤ گے، یقیناً ہمارا اسلحہ، ہمارے بم، ہمارے ساری جتنی بھی طاقت ہے وہ تمہارے خلاف استعمال ہو سکتی ہے۔ یہ مت سمجھو کہ تم مسلمانوں کو نہتا سمجھ کر مار دو گے، تمہارے اوپر کوئی بدلہ لینے کے لیے، تمہیں کوئی رگڑنے کے لیے، کوئی تم سے انتقام لینے کے لیے نہیں آئے گا۔ تو مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے ذمہ داران کو اور قائدین کو یہ جذبہ عطا فرمائے۔ آخر میں عید الفطر کی نماز کا طریقہ، چونکہ ٹائم مکمل ہو چکا ہے، وہ بتایا جائے گا، اس کے بعد صفیں بنائی جائیں گی، اس کے بعد نماز ہوگی، اور نماز کے بعد خطبہ ہوگا۔ خطبہ واجب ہے سننا، جس بندے نے نماز پڑھ لی اور نماز پڑھ کے نکل گیا اس کی عید مکمل نہیں ہوگی۔ عید مکمل ہونے کے لیے خطبوں کا سننا ضروری اور واجب ہے۔ عید کی نماز کے بعد لوگ چلے جاتے ہیں، ان کی نماز مکمل نہیں ہوگی جب تک وہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر خطبوں کو نہ سن لیں۔ عربی میں خطبے پڑھے جاتے ہیں جس میں اللہ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور آپ پر درود، اور اسی طریقے پر قرآن کریم کے احکامات اور احادیث نبویہ پر مبنی وہ کلمات اور احادیث پڑھی جاتی ہیں جو مسلمانوں کے لیے مفید اور فائدہ مند، جس میں مسلمانوں کو خوشخبریاں سنائی گئی ہیں، وہ پڑھی جاتی ہیں۔ یہ خطبہ سننا واجب ہے۔ خطبے کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ تو ذہن میں رکھیں، عام نمازوں کی طرح عید کی نماز بھی 2 رکعت ہوتی ہے۔ پہلی رکعت کے اندر 3 تکبیریں اضافی ہوگی۔ جب پہلی تکبیر ہم کہیں گے اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ، اس کے بعد ہاتھ باندھیں گے، ثنا پڑھی جائے گی، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد 3 تکبیریں ہوں گی۔ پہلی تکبیر پر ہاتھ اٹھائیں گے، کان تک چھوڑ دیں گے۔ دوسری تکبیر پر ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ تیسری تکبیر پر ہاتھ اٹھائیں گے، پھر ہم اس کو باندھ لیں گے۔ پھر تلاوت ہوگی، رکوع ہوگا، سجدے ہوں گے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، پھر ہم تلاوت کریں گے۔ تلاوت کے بعد آخر میں رکوع میں جانے سے پہلے پھر 3 تکبیریں اضافی کہی جائیں گی۔ پہلی تکبیر پر ہاتھ اٹھا دیں گے، پھر چھوڑ دیں گے۔ دوسری پر ہاتھ اٹھائیں گے، پھر چھوڑ دیں گے۔ تیسری تکبیر پر ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ چوتھی تکبیر پر رکوع کریں گے۔ اس کے بعد اپنی ترتیب پر نماز مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد خطبہ ہوگا۔ تو صفیں بنا لیں۔